ویلکم بیک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, انسان جو ہے نا بڑا کمزور ہوتا ہے, اپنی خواہشات کے آگے بڑا مجبور ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی خواہشات بن لیتا ہے, سپنے دیکھنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کے بعد اگر اس کے سپنے پورے نہیں ہوتے نظر آتے اس کو, یا وہ کامیابی کی سیڑھی نہیں چڑھتا, یا پھر کامیابی کی سیڑھی نہیں پار کر سکتا, یا وہ منزل تک نہیں پہنچ جاتا, تو تب اس کے دماغ میں جو ہے نا فتور شروع آتے ہیں, گندے گندے ارادے بناتا ہے, اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے, اپنے آپ کو اذیت دیتا ہے, اپنے آپ کو مینٹلی ٹارچر دیتا ہے, ڈپریشن, پریشانی, ان سب چیزوں کا شکار بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فیلئر ہو جاتا ہے. دیکھیں, فیلئر تو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے ایگزام میں فیل ہوتے ہیں, بڑے بڑے زندگی کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں, بڑے خواب دیکھتے ہیں لوگ, پورے نہیں ہوتے. اگر آپ کسی بھی طریقے سے اپنی کسی ناکامی کو جو ہے وہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو آپ کا یہ مقصد نہیں ہے یا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اس طرف لے جائیں کہ آپ خودکشی کریں. سوسائڈ کے آپ نے دیکھیں بہت سارے ایسے کیسز ہیں, وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے, اور بہت سے نوجوان نسل میں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے. ایک بڑی عام سی بات بتاتی ہوں, آپ غور سے سنیے گا. یہ جو غریب ہیں, جو جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, یا ان کے پاس رہنے کی چھت نہیں ہوتی ہے, وہ لوگ جو سڑک پہ فٹ پاتھ پہ کہیں سو رہے ہوتے ہیں, جن کے پاس نہ چارپائی ہوتی ہے, نہ صحیح سے چادر ہوتی ہے اوڑھنے کی, ٹھیک ہے, اور نہ پیروں میں صحیح چپل ہوتی ہے, وہ فٹ پاتھ پہ ایسے کہیں لیٹے پڑے سو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بارش ہوتی ہے, اٹھ کے ایسے بارش میں نہانا بھی شروع کر دیتے ہیں, تو ناچنا بھی شروع کر دیتے ہیں, مزہ بھی لیتے ہیں. ان میں تو ڈپریشن نہیں ہوتی. یہ ڈپریشن جیسی بیماریاں یہ امیروں کی بیماری ہے, یہ انہی کی ایجاد ہے. جتنے بھی امیر ہیں, جتنے بھی لوگوں کے پاس پیسہ ہے, پہننے کو اچھے کپڑے ہیں, کھانے کو اچھی روٹی ہے, سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے. اور یہی وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں زیادہ, یہ ادھر ہی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اپنی زندگی میں جو چاہتے تھے نہیں ہوا, فیلئر ہو گئے, عشق میں ناکام ہو گئے, فیلئر ہو گئے, سوسائڈ کر لی, خودکشی کر لی, دل ٹوٹ گیا, جا کے اماں کو بولا وہ اپنی پسند کی کسی بھی لڑکی سے شادی کرا دیں, اس کو شادی کی, اس کے ساتھ بھی خوش نہیں ہے, نہ چاکیاں چل رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ فیلئر اپنی زندگی میں. فیلئر آدمی ہر وقت ایسے یوں سڑا ہوا منہ لے کے بیٹھا رہے گا گھر میں, عجیب سا بدتمیزی سے ایٹیٹیوڈ دکھائے گا, عجیب سا مہاراجا بنا گھوم رہا ہوگا فضول میں اپنی طرف سے, نہ کسی کے ساتھ ہنسے گا, گلے گا, بات کرے گا, عجیب سی ایک شخصیت کا مالک ہوتا ہے. تو ہر گھر میں کوئی ایک نہ ایک بندہ ایسا پایا جاتا ہے جو فیلئر ہوتا ہے, اور اپنی زندگی سے چاق ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, کوفت اس کی زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے. آج ہمارے پاس ایسے زبردست مہمان ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, جو ہماری اس ٹاپک کو سجائیں گے, بڑی اچھی طریقے سے آپ کے ساتھ بات کریں گے, آپ کی رہنمائی کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز صاحب ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو فیلئرز ہوتے ہیں, ہاؤ ٹو ہینڈل دیز کائنڈ آف فیلئرز, اور آپ کس طریقے سے ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اس ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ لکنگ گریٹ. تھینک یو, تھینک یو. ڈریسنگ مست بھی آپ کی جو بیگم ہے انہوں نے آپ کو تیار کر کے بھیجا ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ویری نائس, اچھا لگا مجھے. چلیے جی, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آج ہم بات کر رہے تھے کہ یہ فیلئرس کے اوپر, سوسائڈ کے لیے اٹیمپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, زندگی سے بالکل ناراض ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو بھی اذیت دے رہے ہوتے ہیں, مینٹل ٹارچر کا بھی شکار ہوتے ہیں, ڈپریشن میں بھی یہی لوگ ہوتے ہیں جو فیلئرز ہوتے ہیں زیادہ. تو پلیز ان لوگوں کے بارے میں آپ ہمیں گائیڈ کیجیے کہ واٹ از دس آل اباؤٹ, یہ کیوں اس طرح کے اس سچویشن کا شکار ہوتا ہے. فضا, تھینک یو ویری مچ. پہلے تو سب سے پہلے مبارکباد آپ کو کہ بہت اچھا موضوع آپ نے چوز کیا. ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے میڈیا کے اوپر یہ روزمرہ جو ایشوز ہیں اور جن پر لوگوں کی زندگیاں جو ہے داؤ پہ لگی ہیں, اس پر ہم بات نہیں کرتے کھل کر. جی, پہلی بات یہ ہے فضا کہ ہم نے بچپن سے یہ پڑھا اور ہمیں سکھایا کیا گیا کہ فتح کا اپوزٹ شکست ہے, کامیابی کا اپوزٹ ناکامی ہے, اور فیلور کا اپوزٹ سکسیس ہے. ارے واہ, پہلے تو آج پیراڈائم شفٹ کر دیں, یہی کلیئر ہے کہ ہاں پہلے یہ کلیئر کر لیں کہ یہ اپوزٹ نہیں ہے. اچھا, کامیابی کا ایک سٹیپ پہلے جو ہے سیم راستے کے اوپر, دیٹ از کالڈ فیلور. یہ اپوزٹ نہیں ہے. اچھا, آپ ناکام نہیں ہوئے, ٹھیک, آپ نے ایک ایفرٹ کی ہے, اس ایفرٹ کو کسی اور طرح کرتے تو آپ سکسیس میں چلے جاتے. اچھا, صرف آپ نے چینج کرنا ہے, پیراڈائم شفٹ کرنا ہے. واو, بڑی خوبصورت لائن ہے, کہتے ہیں
when policy fails, try thinking. آہ ہائے جب میں کہیں پر کامیاب نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے جو میں کر رہا تھا اس طرح یہ کام نہیں ہونا تھا, ٹھیک ہے, کسی اور انداز میں ہونا تھا, ٹھیک, مجھے صرف اسٹریٹجی چینج کرنی ہے. ارے واہ, اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میں کامیاب نہیں ہوا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ میں شکست کھا گیا. ٹھیک, اچھا اس نے کہا بڑی خوبصورت بات, اس نے کہا کہ میں کسی لحاظ سے شاید تمہارے اس پیراڈائم یا اس پیرامیٹر پر پورا نہیں اترتا, لیکن کسی لحاظ سے شاید میں بہت اعلیٰ بھی ہوں. ہاں, اگر کسی ایک جگہ میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہوا, کیا یہ میری پوری زندگی ڈیفائن کر دے گی؟ ارے واہ, میں ایک بچہ ہوں, میں نے میٹرک کا امتحان دیا, میری سپلی آ گئی. ہاں, کیا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کل بڑی ہو کر یا بڑا ہو کر فضا علی ڈاکٹر کاشف راز نہیں بن سکتا؟ ارے واہ, کہاں لکھا ہوا ہے وہ ارشد ندیم نہیں بن سکتا؟ کہاں لکھا ہوا ہے محسن نقوی نہیں بن سکتا؟ ارے واہ, بھائی ایک جگہ ناکامی 10,000 جگہ ناکامی نہیں ہے. اچھا میں بھی تو کئی جگہ ناکام ہوں. آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں چینل پہ, آپ کہیں ڈاکٹر کاشف صاحب آپ کو بتائیں گے یہ مسئلے کا حل. میں اس مسئلے کا حل تو بتا رہا ہوں, لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میں اپنا علاج خود نہیں کر سکتا, مجھے ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے, میں ناکام ہو گیا. ارے واہ, آپ بہت اچھی کمپیئر ہیں, آپ بہت اچھی ایکٹریس ہیں, بٹ آپ نے اپنی بیٹی کو تعلیم دینی ہے, آپ کو ایک اسکول چاہیے. اب آپ کہیں نہیں میں گھر ہی پڑھا لیتی ہوں تو آپ ناکام ہو گئی, اس کا مطلب نہیں. کسی ایک جگہ اگر ہم مکمل کامیاب نہیں ہیں, 10,000 جگہ ہم کامیاب ہیں. اچھا, سو اس طرح سے اس کو لینا, ہم اپنی بلیسنگز کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خوبیاں کیا دی ہیں, ہمیں عطا کیا کیا ہوا ہے. اچھا آج کی نسل کو آج کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب کوئی مشین نہیں بنتی ہے, لیپ ٹاپ بنتا ہے, موبائل بنتا ہے, آئی فون بنتا ہے, تو جانتی ہے اس کا جو پائلٹ پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, ایک مشین کو اچھا کام کرنے کے لیے جتنا فیڈ بیک دیں گے مشین اچھا کام کرے گی. بالکل, انسان کے دماغ کی ایک مشین ہے, اس کا فیڈ بیک فیلور ہے, ایفرٹ ہے, اچھا, لرننگ ہے. جتنا فیڈ بیک آتا جائے گا فیلورز کی شکل میں, آپ اتنے ہی کامیاب ہوتے جائیں گے, آپ اتنے ہی لرن کرتے جائیں گے, اتنی کیپیسٹی بڑھتی جائے گی آپ کی. اچھا کاشف صاحب مجھے بتائیے گا کہ انسان جو ناکامی ہے اس کو فیس کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا کرے؟ ہاں بہت اچھا سوال آپ کا. ہمارا سب سے ایشو شروع یہاں سے ہوتا ہے, ہم ناکامی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. پلیز ایکسیپٹ یور فیلور. اچھا بھائی میں یہ پانی ہے, میں ناکام ہو گیا, اس میں کون سا ایسا ایشو ہے؟ اس چائے میں کامیاب ہوں, اس اینک میں کامیاب ہوں, اس ڈریسنگ میں کامیاب ہوں. تو اس جگہ میں اگر ناکام ہوں مجھے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں یس پالیسی فیل ہوئی ہے, میری کوئی ایشو ہوا ہے میرے ساتھ. جو ہی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے ایموشنز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اچھا, انسانی برین چھوٹے بچے کی طرح ضدی ہوتا ہے. اچھا, جب میں اسے کہتا ہوں نا کہ میں ناکام ہوا ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا, تو یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, اس کے اپوزٹ جاتا ہے. یہ اس کے اپوزٹ جاتا ہے کیونکہ انسانی برین نے اپوزٹ کرنا سیکھا ہوا ہے. اچھا, جب میں اسے کہتا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں زندگی میں کر سکتا, تو اندر سے ایک آپ کو آواز آتی ہے. اس وقت ہم کرتے کہ ناکام کیوں ہوتے ہیں, ہم اپنے کان بند کیے ہوتے ہیں, ہم اندر کو لسن نہیں کرتے. لسن ٹو یور سیلف. آپ کے ایموشنز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں اس میں ناکام ہوا ہوں تو کل میں اس سے کہیں بڑھ کر اس میں کامیاب ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ پتا چل گیا یہ طریقہ اس کو کامیابی نہیں دے سکتا. یہ کتنے لوگوں کو پتا ہے دنیا میں؟ اچھا, دیکھیے میں اس کی مثال دیتا ہوں. اچھا یہ جو ایکسیپٹ کرنا ہے یہ ہم نے معاشرے میں لوگوں کے سامنے نہیں کرنا, ہم نے خود کے ساتھ اپنے آپ ایکسیپٹ کو, کرنا ہے, تو یہ ہمیں برین ریپلائی کرنا ہے. بہت اچھی بات, ہم نے اپنے آپ سے مخلص ہونا ہے, لوگوں کے سامنے نہیں. ضرورت نہیں اس کی. دیکھیے دادر از ہیل. میری گاڑی ہے نا, میری گاڑی ہے, آپ تو خود گاڑی میں بیٹھ کے بنا رہی ہوتی ہے اتنی خوبصورت ویڈیوز. آپ کی گاڑی ہے, اگر اس کا سٹیئرنگ کسی اور کے ہاتھ میں ہو, ریس آپ کے پاس ہو, کیا ہوگا؟ زندگی میری تھی, منیر نیازی کی بات سنیے, زندگی میری تھی, بسر اس نے کیا. بھئی میری زندگی کو دوسرا بسر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ دوسرا میرے بارے میں فیصلہ کیوں کرے فضا کیسی ہے, کاشف کیسا ہے؟ کاشف اپنے بارے میں خود فیصلہ کیوں نہ کرے میں کیسا ہوں؟ ارے واہ, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو مجھے اپنی دنیا خود پیدا کرنی چاہیے. اگر ناکام ہوں تو میں ہوں, کامیاب ہوں تو میں ہوں. اور مجھے پتا ہے کاشف اگر ایک جگہ ناکام ہے 150 جگہ وہ کامیاب بھی ہے. سو مجھے خود کو سمجھانا ہے, خود سے بات کرنی, اپنے ایموشنز کو. اچھا ایک بہت اہم بات ہے اس میں سائیکولوجیکل, کہ فیلور آپ کو نقصان نہیں دیتی, فیلور کے ساتھ جڑے ہوئے ایموشنز آپ کو نقصان دیتے ہیں. اپنے ایموشنز کو ایکسیپٹ کیجئے اس وقت. فار ایگزامپل مجھے شرمندگی ہو رہی ہے, میں فیل ہو گیا ہوں, ایکسیپٹ کیجئے, بٹ فار اے وائل, کچھ ٹائم رکھیے اس کا, ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے اس کی. ہاں یہ نہیں کہ سالوں سال آپ رو رہے ہیں, پٹنا کر رہے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں, یہ ایک باٹل ہے, میں اس کو پکڑ کے ایسے ہاتھ رکھا ہوگا, کتنی دیر
कितनी देर? हाँ कोई बहुत बड़ा भी अगर दुनिया का बहुत ताकतवर इंसान है जिसके बाजू में, कितनी देर रखेगा? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10, 12, 14, अल्टीमेटली क्या होगा? बाजू थक जाएगा। ऐसे ये एक बोतल है जिसका वजन आधा किलो है। हाँ नाकामी का वजन टनों में होता है टनों में होगा। और 24 घंटे उसको उठाए फिरते हैं हम। आय हाय। भाई अच्छा, उठा ये के जो रख दो। नाकामी है, इसको कामयाबी में बदलने के लिए जो कुव्वत और इरादे होते हैं वो कैसे हासिल किए जा सकते हैं? हाँ, मेरे वालिद एक बड़ी खूबसूरत वो बोला करते हैं कि मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। आहा अरे भाई, आपको यकीन तो होना चाहिए कि जैसे मेरे असलाफ थे वैसा तो नहीं मैं, मुझसा भी मगर यहाँ कौन रहा है? ठीक है, बड़ी बड़ी दुनिया आई होगी ठीक है। और भाई मेरे जैसा कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज़ अगर मेरे जैसा कोई होता, कायनात मुझे दोबारा पैदा ना करती। मैं नश्र मुकर्रर नहीं हूँ। क्या बात मैं कायनात में, मुझसे पहले भी कोई नहीं था काशिफ, मेरे बाद भी कोई नहीं आएगा। एक ही आया है, क्योंकि दुनिया का हर एक का डीएनए, हर एक के जीन्स, हर एक के इंडिविजुअल डिफरेंसेस दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्या बात। अगर मैं ही आया हूं और मेरे जैसा कोई नहीं, तो जो मैं कर सकता हूं परफेक्शन से, उस काम को दुनिया की कोई ताकत उस परफेक्शन से नहीं कर काशी सकती। सर एक ब्रेक लूंगी, बिल्कुल दिल में नहीं है ब्रेक लेने का, इतना मजा आ रहा है, रच गया है प्रोग्राम, इतनी प्यारी बातें और इतनी अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। अल्लाह करे आपको समझ आए। ब्रेक के बाद मिलिए। वेलकम बैक। आज हम नाकामियों के ऊपर बात कर रहे हैं, जो फेलियर्स होते हैं, जो बिल्कुल हार जाते हैं अपनी ज़िंदगी से और अपने काम से, अपनी लाइफ को बिल्कुल छोड़ देते हैं, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। आप कॉल भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज और किसी तारीफ के मोहताज नहीं। मैं दोबारा बोलूँगी। एक सवाल मैं ये पूछना चाहती थी कि पे दर पे नाकामियाँ, उसकी वजूहात क्या होती है और उन नाकामियों से हम कैसे सीखें? जी, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला मसला तो ये है कि जो ही मैं नाकाम हुआ हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो हमने बात की। ठीक। नंबर 2, खुद को माफ कर देना चाहिए। अच्छा, खुद को अच्छा, माफ। खुद को माफ। अच्छा, हम समझते हैं दुनिया हमें माफ कर दे। नहीं नहीं, इन्होंने नहीं करना। अच्छा, इन्होंने नहीं करना। ये बहुत ही मुनसिफ हैं दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं तो हमने है। तो यही सीखा है ना, गोरों से सॉरी। नहीं नहीं नहीं, हमने सॉरी खुद से करना। खुद से करनी है। यस, खुद से बात करनी। अच्छा, सेल्फ टॉक करनी है, देन सेल्फ सजेशन देनी है। टॉक क्या है? काशिफ यार ये गलती होगी आपसे, तो एक्सेप्ट करता हूं मैं कि मुझसे ये नहीं हुआ। अब सजेशन क्या देनी है? अब मैंने इसको इससे बेहतर अंदाज में करना है। नो, आई विल डू दैट। अच्छा, फिर अगली सजेशन आपने देनी है कि मैंने ये कर लिया है, अभी हुआ नहीं है, बट सजेशन देनी है आपने। वाई? क्योंकि अगर हमारे दिमाग, डॉक्टर वर्नल कॉलमैन कहते हैं, अगर हमारे दिमाग हमें बीमार कर सकते हैं तो हमारे दिमाग हमें सेहतमंद भी कर सकते हैं। तो काशिफ साहब, ये जो हम कह रहे हैं कि ये हो गया है, तो क्या हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए ये कह रहे हैं अपने आप को? नहीं, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो उलझ ना जाए। जैसे वायरस नहीं आ जाता, मॉलवेयर नहीं आ जाता। जब आप नाकामी को पकड़ लेते हैं और अपने ब्रेन में और अपने हार्ट में रख लेते हैं, अपनी रूह में शामिल कर, तो होता क्या है, ये वायरस आ गया आपके अंदर। अब जब तक इस वायरस को, इसको खत्म करने के लिए एंटीवायरस क्या है? वो ये है कि मैं खुद को माफ कर दूं और मैं आगे देखूं, रियलिस्टिक होकर आगे देखूं कि जिंदगी बहुत पड़ी हुई है, जिंदगी के बहुत सारे रास्ते पड़े हुए मेरे सामने, मैं उधर चलना शुरू कर दूं। बड़ी खूबसूरत बात किसी ने की थी, उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक कामयाब और नाकाम शख्स के बीच डट के खड़े रहना का फर्क है। खड़े रहना बस आपने। जब आप खड़े हो जाते हैं और फैसला कर लेते हैं, तो असगर सुदाई ने कहा था ना, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो भी जब जितनी ज्यादा सख्ती आएगी, कुरान क्या कहता है इसके बारे में? फाइन्ना माल उसरे युस्रा, इन्ना माल उसरे युस्रा। अच्छा, मैं एक बात बार क्या बार मतलब हुआ इसका? मैं आपको बताता हूँ। सूरह अल रशरा की आयत है। अच्छा, कमाल बात है, कुरान मजीद में किसी जगह एक ख्याल 2 बार पेश नहीं हुआ, यहाँ एक ही बात 2 बार पेश हुई। कैसा आज का टॉपिक है, सुनिए। फाइन्ना माल उसरे युस्रन, बस कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर नाकामी के साथ कामयाबी है, हर बुराई के साथ अच्छाई है, हर बीमारी के साथ सेहत है। फिर कहा इन्ना माल उसरे युस्रन, हर मुश्किल के साथ। तो एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हंसते हुए बाहर आ रहे अपने कमरे से, मौला हसन खड़े, कहने लगे नाना अब्बा आज आप इतने खुश हैं? कहा कमाल आयत नाज़िल हुई। कहा क्या? कहा मुझे अल्लाह ने कहा एक नाकामी में से 2 कामयाबियां निकलेंगी। व्हाट अ ब्यूटी। एक नाकामी यानी कि एक नाकाम हुआ, खालिक कायनात कहता है मैं तुझे 2 कामयाबियां दूंगा। क्या बात है। अब ये अपने आप को समझाने की जरूरत है कि जहां जहां मैं नाकाम हुआ हूं, दरअसल खालिक मुझे वहां वहां इनामात देना चाहता है। अच्छा काशिफ साहब, नाकामियों को सामना करने के बाद
یہ احساس کمتری، پھر ڈپریشن اور یہ ٹینشنز جو ہے، یہ ساری چیزیں ان کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بہت اچھی بات، میرے بڑے دل کی، ایک تو سوال بڑے اچھے کرتی ہیں، اس بات پہ حیران ہوں. اچھا، سٹریس مینجمنٹ سب سے بڑی سٹریس ہوتی ہے ایسے موقع کے اوپر. اچھا. نمبر 2 امبیرسمنٹ ہوتی ہے، میں سامنا کیسے کروں گا، یہ میں فیل ہو گیا، یہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، میرے ابو کیا کہیں گے، میری امی کیا کہیں گی، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے. اب اس کرٹیسزم کو کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ آپ خود یہ پریشر تو ہوتا ہے ویسے، یہ تو نہیں آپ کہیں گے نا کہ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں اپنا بھی ہوتا ہے، باہر کا بھی ہوتا ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ. سب سے پہلے تو میں خود کو ہارا فیل کرتا ہوں، میرا پریشر ہے میرے اوپر، کیونکہ میں نے ایک سیٹ کیا نا سٹینڈرڈ، میں اپنے سٹینڈرڈ سے خود نیچے رہ گیا، تو میرے پریشر آ رہا، اوپر سے لوگوں نے میرے بارے میں سوچا، ٹھیک ہے بالکل بات ہے ٹھیک ہے، اب میں باہر نکلا ہوں، لوگوں نے میرے بارے میں ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا، لوگوں نے بات کی، میں فیل ہو گیا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اس کا ڈیفینس کروں، یہ بتاؤں کہ میں کہاں کہاں کامیاب ہوا ہوں. میں کامیاب بھی تو کہیں ہوا ہوں نا. ہاں بالکل. اچھا، اب یہ سوال یہ ہے کہ ناکام ہوتا کون ہے؟ وہ ہوتا ہے جو حصہ لیتا ہے. اچھا، جو مجھے تنقید کر رہا ہے وہ تو مقابلے میں تھا ہی نہیں، مقابلے والا کرے، جو کھیل کھیل رہا ہے، جس نے پارٹیسپیٹ کیا، وہ ناکام ہوتا ہے. پہلی کامیابی میری یہ ہے کہ میں پاکستان کے 23 کروڑ میں سے ایک وہ ہوں جو مقابلے میں آیا. ارے واہ. کیا وہ آیا جو مجھے تنقید کر رہا ہے؟ تو پہلے تو میں تم سے یہی جیت گیا ہوں. ارے واہ. اے میرے بزدل دشمن، تجھ سے پہلے تو میں پہلے ہی جیت چکا ہوں، کہ تم سے پہلے میں یہاں کھڑا ہوں. کہ سلیکشن تو ہوئی تھی. ارے واہ. اچھا، اب میں اس 10 لاکھ میں سے 10 لاکھویں نمبر پہ آیا ہوں، 23 کروڑ میں 10 لاکھویں نمبر پہ. بھائی آپ تو کہیں 23 کروڑویں نمبر پہ بھی نہیں ہیں. ہاں جی. آپ تو مجھے نہ کہیں نا. ہاں جی. چھانتے بولے چھاننا کیوں بولے، آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا، ایک تو اپنے آپ کو اس طرح سمجھائیں. نمبر 2، اپنے اندر کچھ ایسی خوبیاں پیدا کریں کہ آپ تنقید کو ایبزارب کر سکیں، آپ اسے انڈرسٹینڈ کر سکیں. مدام کیوری کا نام آج کی نسل نے سنا ہوگا، جو سائنس پڑھتے ہیں. 2 نوبل پرائزز، 5 نوبل پرائز ان دا فیملی. اس کو 2 ڈیفرنٹ جگہ پہ نوبل پرائز ملا. اس سے پوچھا، میڈم ہاؤ ڈیڈ یو ڈو دیٹ؟ اس کا جواب سنیے. اس نے کہا، دنیا میں کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اور میں جب چھوٹے تھے اندھیرے سے ڈرتے تھے، آج ہم کیوں نہیں ڈرتے ابھی لائٹ چلی جائے تو؟ بیکاز ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ نہیں، جن نہیں ہوتا، بھوت نہیں ہوتا، کوئی نہیں پکڑتا. چھوٹا بچہ آج بھی ڈرتا ہے بیکاز سمجھ نہیں ہے. تو پہلے مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس جگہ مجھ پہ کرٹیسزم ہو رہی ہے وہ اندھیرا ہے، وہ جہالت ہے. تو اسے مجھے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ لوگ مجھے اس سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے نہیں ہو رہی کہ میں اچھا نہیں ہوں، اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کی نظر میں میں اس سے اچھا تھا. یہاں ایک اور سوال بنتا ہے کہ ناکامی کے بعد موٹیویشن کیسے برقرار کی جائے، یہ بھی تو ایک سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے کام کریں جس میں آپ کامیاب ہوتے رہے ہیں. اچھا، مثلا ایک جگہ میں ناکام ہو گیا، مطلب یہ اس کی کوئی پریکٹس ہے موٹیویشن؟ جی بالکل پریکٹس ہے اس کی. آپ مثلا جن کاموں میں مثلا آپ ہائی جمپ لگاتے ہیں، آپ یہاں تک کہ اگر آپ اچھی ٹک ٹاک بناتے ہیں، آپ اچھے ایکٹر ہیں، آپ اچھا لپ سنک کرتے ہیں، آپ وہ کریں. جب وہ آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے اس میں کتنا کامیاب ہوں، یہ میں کتنا اچھا کر رہا ہوں. اچھا، اب آپ نے ایک ناکامی کی، اب 3 اچھے کام کر کے اپنے آپ کو کہیں، دیکھیں یہ بھی میں نے اچھا کیا، لکھا میں نے کتنا اچھا، بولا کتنا اچھا، میں ڈریس کتنا اچھا پہنا، میں نے کمیونیکیٹ کتنا اچھا کیا میں نے. اب آپ ایک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 4 اچھے کام کیجئے. ٹھیک. جو ہی آپ 4 اچھے کام کریں گے تو آپ کے برین کو ایک ناکامی کا شوق لگا تھا، 4 کی خوشی جائے گی. اب آپ نے ایک نیگیٹو ہارمون کا مقابلہ 4 خوشی کے ہارمون سے کر دیا، ہرا دے گا اس کو وہ. اچھا، چھوٹے چھوٹے کام. پریکٹس. اچھا. نمبر 2، ٹیپنگ کیجئے آپ کی باڈی کو. اچھا، ایک ذہن میں رکھیے گا فضا بات، بلکہ میرا سوال ہے آپ سے اور سب لوگ جو سن رہے ہیں، انسان کو اپنی سب سے زیادہ ضرورت کب ہوتی ہے؟ مجھے یا آپ کو اپنی سب سے ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جب ہم ناکام ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، پریشان سٹریس میں ہوتے ہیں، اس وقت ضرورت، بیمار ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت ہمیں کوئی نہیں ملتا. پتہ دکھ یہ نہیں ہے کہ اس وقت ہمیں باہر سے کوئی نہیں ملتا، دکھ یہ ہے اس وقت میں اپنا نہیں بنتا، میں خود کو چھوڑ کر فضا میں سے فضا نکل کے سائڈ پہ ہو جاتی ہے. جب میں اپنا ہی نہیں بنوں گا، مطلب خود کو کمپنی دینی. یس. اچھا، کیوں نہیں آپ خود کو بتاتے کچھ نہیں ہوا، ڈونٹ یو وری، کیا ہو گیا، ابھی کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا، خود کو یہ تو کہہ رہا ہوں ناکام ہوا، تو خود کو یہ کیوں نہیں کہہ رہا، میں اپنا ساتھ خود کیوں نہیں دے رہا؟ تسلی. جو ہی میں اپنا ساتھ خود دوں گا. دیکھیے مجھے کسی نے کہا کاشف تم ناکام ہو گیا، میں نے آگے سے کہا میں ابھی کامیاب ہونے جا رہا ہوں، تو میں نے اپنا ساتھ دے دیا. جب میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا،
ہاں یار تم ٹھیک کہہ رہے ہو, تو میں نے کاشف کا ساتھ چھوڑ دیا, میں اپنے آپ سے نکل گیا. تو اگر اقبال نے کہا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. بھائی اپنا بننا سیکھیے نا, اپنے ساتھ کھڑے ہوئیے, کسی ٹکٹے سے کھڑے ہو جاتے جا کے. اچھا کاشف صاحب, یہ جو ناکامی کے بعد ایک غصہ, ایک بدتمیزی, لہجہ, لوز ٹاک, عجیب سی نفرت اور ایک غصہ اندر جو ولولہ آ رہا ہوتا ہے, ان سب چیزوں کے اوپر بھی تو قابو پانا بہت ضروری ہے. اس پہ کیسے قابو پانا ہے, اس کا سلوشن ذرا میں چاہ رہی تھی. اب آپ چلی گئی ہیں, اس کی جو فزیکل جو ہے نا اس کی ظاہر ہوتا ہے, جو جب آپ امبیرسمنٹ میں, غصے میں, فیلور میں ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کی باڈی کا جو پورے کا پورا میکانزم ہے نا وہ بلاک ہو جاتا ہے, یعنی آپ کی باڈی سن ہو جاتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نا. سب سے پہلے ٹیپنگ کیجئے, ٹیپنگ اپنی باڈی کو, دستک دیجئے اپنی باڈی کے اوپر. کیسے دینی ہے؟ دیر آر 9 میریڈین پوائنٹس, 9 پوائنٹس ہیں انسانی باڈی کے اندر. میں ایک ایک کر کے دکھانے لگوں, پھر ٹیپنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گا. آپ 2 یا 3 دفعہ ٹیپنگ کیجئے, یو ول انجوائے دیٹ. دیکھیے یہ سر کے سینٹر میں, دس از فرسٹ پلیس. یہ دونوں اپنی بھووں کے درمیان, دس از سیکنڈ پلیس. آنکھ کے نیچے تھرڈ پلیس, آنکھ کی رائٹ پہ اس پہ فورتھ پلیس, ناک کے نیچے ففتھ پلیس. یہ آپ کی چن چھٹی پلیس. اس کے بعد کراٹے چوپ 7ویں پلیس. یہ آپ دیکھیے آپ کی کالر بون 8ویں, انڈر آرم 9ویں. 9 جگہ ہوگی. اب ٹیپنگ دیکھیے کیسے, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. دیکھیے 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ٹیپنگ کیجئے, آپ کی باڈی دوبارہ, یہ موبائل میں یا آج کل کی نسل کو پتہ, لیپ ٹاپ میں جب وہ کہتے ہیں ہیلڈ ہو گیا تو کیا کرتے ہیں, جب ٹچ اسکرین کام نہیں کرتی ہم ریسٹارٹ کرتے ہیں نا. یہ باڈی کو ریسٹارٹ کیجئے پلیز. اچھا ٹیپنگ کیجئے اور ریسٹارٹ کیجئے اپنی باڈی کو. زیادہ ٹینشن ہے 6 دفعہ, 8 دفعہ, 12 دفعہ ٹیپنگ. جو ہی آپ ان 9 میریڈین پوائنٹس کو ٹیپنگ کریں گے, کیمیکل ہارمونز آپ کی باڈی میں جا کر دوبارہ اسے ریسٹارٹ کر دیں گے, اسے بند ہونے سے پہلے آن کرنا شروع کر دیں گے. کیا بات ہے, دس از دا فرسٹ تھنگ جو آپ نے کرنی ہے. نمبر 2, بریدنگ کیجئے جہاں پر بھی آپ ہیں. ڈیپ بریدنگ, ڈیافریگمیٹک بریدنگ. ڈیپ بریدنگ میں آواز نہیں آنی چاہیے, سانس اندر کھینچیے, ہولڈ کیجئے اور نکال دیجئے. breathe in breathe out, breathe in breathe out جسے ہم کہتے ہیں. اور اس کو کریے 3 سیکنڈ, 5 سیکنڈ, 7 سیکنڈ, 9 سیکنڈ, 11 سیکنڈ, جتنے آپ لے سکیں. اچھا جتنی دیر میں آپ نے سانس کو انہیل کرنا ہے نیزل سے, اس کو ہولڈ رکھیے اتنی دیر ہی, اور اتنی دیر ہی اس کو ایکزیل کرنے میں لگائیے. یعنی دیکھیے یہ ہاتھ میں اس لیے کہ آپ کو پتا چلے کہ میں سانس کھینچ رہا ہوں, آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, ہولڈ. اب فرق کیا ہے, لوگ کیسے سانس کھینچتے ہیں, نہیں بھائی, آپ نے سانس کے زور میں گرنا نہیں ہے پیچھے آکسیجن لے کے, سلولی بالکل لائک اے یوگا جیسے. جیسے یوگا. اب ڈیافریگمیٹک بالکل برعکس ہے اس کے, وہ پیٹ سے سانس لینا ہے, زور سے کھینچنا ہے, ہولڈ کرنا ہے, زور سے پھینکنا ہے. کیسے؟ اوکے, وہ نیگیٹو ساری چیزیں بھی باہر جائیں گی. اب یہاں تھوڑی سی امیجینیشن شامل کیجئے, دیکھیے گا اب ناکامی نکلنے لگی ہے. ناکامی نکل, کیسے؟ ناکامی آ گئی, یہ ناکامی گئی, ذرا آنکھیں بند کی, ساری فیلر پھینک دی میں نے, اور میں اب بالکل صاف ہو گیا. دوسرا طریقہ, اس سے بھی آپ کا باڈی جو ہے وہ اس کے اندر ایک نئی طرح سے آپ جاگیں گے, آپ ریسٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اب تیسرا طریقہ کیا ہے, دیٹ از کالڈ اروما تھراپی. ٹھیک, اروما لیجئے کوئی. اچھا آپ کبھی بھی چیک کیجئے گا کہ آپ کے پروگرام میں پہلے بھی آئے ہیں, شاید دوبارہ بھی اللہ بلائے, میرے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی اروما ہوتا ہے. میری گاڑی میں بھی ہوتا ہے, میرے آفس میں بھی ہوتا ہے, کوئی لے لیجئے آپ لوگ. مگر شرط یہ ہے کہ وہ اروما جو آپ کے پاس ہے وہ الکوہلک نہیں ہونا چاہیے. آئی مین کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اسینشیل آئلز. اچھا, لیونڈر آئلز, یہ سب نہیں, نہیں, آئل ہو, آئل ہو, تو لیونڈر آئل تو بہت اچھا ہے. میں اس کی بات کرتا ہوں. بڑے آپ نے ایک تو بات پکڑ لیتی ہیں کہ دل میں کیا ہے. سکون وہ دیتا ہے نا اروما. دنیا میں سب سے زیادہ بیسٹ لیونڈر. ٹھیک, اچھا خیر یہ میرے پاس لیونڈر نہیں ہے لیکن میں obsession ہے. اچھا اس میں کیا کرنا ہے آپ نے, جس کو عام زبان میں شاید لوگ کہیں کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, آئل, جس کو آپ عطر نہیں کہہ دیتے, اب وہ لیجئے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, شدید ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, ناکامی ہے, پریشانی ہے آپ نے اس کو صرف ایسے پکڑنا ہے, یا اگر آپ کا شیشی دوسری ہے ہاتھ کی بیک پہ لگائیے یہاں پر, یہ دیکھیے ایسے. اس کے بعد ایک اور لیجئے, کراٹے چوپ پہ لگائیے,
ٹھیک ہے. اس کے بعد اس ہاتھ کو اپنے قریب رکھیے کہ سانس میں جا سکے وہ اروما. اچھا. کتنی دیر؟ 3 to 5 منٹ. ٹھیک ہے. اگر آپ رات سوتے وقت ڈپریشن کا شکار زیادہ ہوتے ہیں, فیلور زیادہ آتی ہیں, یادیں آتی ہیں, ہلکا سا اپنے پلو پہ لگا لیجئے, پلو کی اندر والی سائڈ پہ, تاکہ نشان بھی نہ لگے. سم اروماز جو ہے وہ نشان بھی چھوڑتے ہیں. یا اپنی لحاف پہ لگا لیجئے, یا اپنے کپڑوں پہ ہلکا سا لگا لیجئے. 3 to 5 منٹس کانشیسلی کہ میں اس کو انہیل کر رہا ہوں. اب جب یوں ہی آپ کھینچتے ہیں اس کو, یہ آپ کے برین میں جاتا ہے اور آپ کی سٹریس کو ریلیو کرتا ہے. ارے واہ. یہ آپ کے اندر دیکھیے 4 یہ اروما تھیراپی بتائیے. 4 اروما تھیراپی, خوشبو سے علاج. اچھا, اب آپ پوچھتے کون سا اروما استعمال کو, جو آپ کو پسند ہے, واٹ ایور یو لائک دیٹ. ٹھیک ہے. لیوینڈر بہت اچھا ہے, عود بہت اچھا ہے. ارے واہ. اس کے علاوہ بھی جو آپ کو ملتا ہے, اور آج کل اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ 150-200 روپے میں آپ کو شیشی ملے گی, کئی ہفتے آپ کے کام آتی رہے گی. اور یہ خود کے لیے, لوگوں کے لیے بھی رکھیے. کسی کو پریشان دیکھیے, اس سے کہیے اپنا ہاتھ آگے کیجئے, ہلکا سا لگائیے, اس سے کہیں اس کو سمیل کرو اروما سے. اچھا, یہ مجھے کس نے بتایا؟ اچھا, میں اب آپ سے یہ بات کرنا چاہی تھی کہ ایک تو مزہ مجھے اتنا آ رہا ہے, مجھے لگتا ہے اسی ٹاپک کے اوپر ہمیں, مجھے لگتا ہے تھوڑی سی اس کو لیبریٹ کرنا چاہیے اور اس ٹاپک کو آگے بھی لے کر جانا چاہیے, کیونکہ بہت سی کالز ہیں, اتنی کالز ہیں, اور میں یقین کیجیے ایک کال بھی شامل نہیں کر سکی پروگرام میں. تو میں چاہوں گی کہ جن لوگوں کے سوال ہیں, جو آپ سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ دوبارہ اسی ٹاپک پہ سوال بھی کریں. جو فیلئر والی سچویشنز ہیں نا, اس سے باہر نکلے لوگ, تو جتنی آپ رہنمائی کر سکیں گے وہ بہتر ہوگا. تو تھینک یو سو مچ. آپ دوبارہ ہمارے پروگرام میں آئیں گے, یہ بھی وعدہ کر کے اٹھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, اور ہم آپ کو مدعو کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی جتنا بھی جو آپ نے دیکھا ہے, جتنے لوگوں نے بھی سنا ہے, آپ کو ہیلپ فل ہوگا. جو آپ کو سمجھایا ہے, جس طریقے سے جو پریکٹس, جس طریقے سے جو چیزیں, جو ٹپس آپ کو دی ہیں, اگر آپ اپنے گھر پہ کریں تو آپ اس فیلئر پر ایسے نکل سکتے ہیں. تو ٹرائی دس ایٹ ہوم. شی آفٹر بریک.